بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 1155۔ حیثم بن ابو سنان کہتے ہیں، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ وعظ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے لگے کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا، تمہارا بھائی عبداللہ بن رواحہ کوئی بےہودہ بات نہیں کہتا، یعنی وہ کیسے اچھے مضامین سناتا ہے۔ ہم میں اللہ کے رسول ہیں جو کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب صبح کے وقت بلند ہونے والی کوہ پھٹتی ہے، ہم تو اندھے تھے، انہوں نے ہمیں ہدایت پر لگایا اور ہمیں دلی یقین ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ واقعی سچ ہے۔ رات کو ان کا پہلو بستر سے الگ رہتا ہے، جبکہ نیند کی وجہ سے مشرکین پر بستر بھاری ہوتے ہیں۔ عقیل نے یونس کی مطابقت کی ہے اور زبیدی کا قول ہے کہ مجھے زہری نے سعید اور آراز سے خبر دی ہے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 1156۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک خواب میں دیکھا، جیسے میرے ہاتھ میں دبیز ریشم کا ایک ٹکڑا ہے، میں جنت میں جہاں جانا چاہتا ہوں وہ مجھے اڑا کر لے جاتا ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے دو شخص میرے پاس آئے، انہوں نے دوزخ کی طرف مجھے لے جانے کا ارادہ کیا تو انہیں ایک فرشتہ ملا اور اس نے مجھے کہا، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس نے دونوں کو کہا، تم اس سے الگ ہو جاؤ۔ حدیث نمبر 1157۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے میرا ایک خواب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا، عبداللہ اچھا آدمی ہے اگر وہ تہجد پڑھنے کا التزام کرے۔ حدیث نمبر 1158۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رات کو نماز تہجد پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے خواب بیان کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ آخری عشرے کی 7ویں رات لیلۃ القدر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا، تمہارے خواب لیلۃ القدر کے متعلق اس پر متفق ہیں کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، لہٰذا اگر کوئی شب قدر کو تلاش کرنا چاہے تو وہ رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرے۔ حدیث نمبر 1159۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عشاء پڑھی، پھر نماز تہجد کی 8 رکعات ادا کی، پھر وتر پڑھے اور 2 رکعات بیٹھ کر پڑھی، پھر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں ادا فرمائی اور انہیں آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ حدیث نمبر 1160۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کی 2 سنتیں پڑھ لیتے تو دائیں کروٹ لیٹ جاتے۔ حدیث نمبر 1161۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز فجر کی سنتیں پڑھ لیتے، اگر میں بیدار ہوتی تو میرے ساتھ گفتگو فرماتے، بصورت دیگر آپ لیٹ جاتے، حتیٰ کہ نماز فجر کے لیے اقامت کہی جاتی۔ حدیث نمبر 1168۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے، اگر میں بیدار ہوتی تو میرے ساتھ محو گفتگو ہوتے، بصورت دیگر لیٹ جاتے۔ راوی حدیث علی بن مدینی کہتے ہیں، میں نے سفیان سے کہا، بعض حضرات فجر کی 2 رکعتیں بیان کرتے ہیں۔ حضرت سفیان نے جواب دیا کہ اسی طرح ہے، یعنی اس سے مراد فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ حدیث نمبر 1169۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل میں سے کسی کا اس قدر اہتمام نہیں کرتے تھے
جتنا فجر کی 2 سنتوں کا اہتمام کرتے تھے، یعنی دوسرے نوافل کی نسبت فجر کی سنتوں کو زیادہ پابندی سے ادا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1170 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو 13 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر جب صبح کی اذان سنتے تو ہلکی پھلکی 2 رکعتیں سنت فجر پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 1171 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر سے پہلے ہلکی پھلکی سی 2 رکعتیں پڑھتے تھے، حتیٰ کہ میں سوچتی شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر، حضرت ابو ذر اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے یہی منقول ہے۔ اسی طرح حضرت جابر بن زید، حضرت اکرمہ اور امام زہری رحمۃ اللہ سے بھی ایسا ہی بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن سعید انصاری کہتے ہیں میں نے اپنے شہر مدینہ طیبہ کے فقہا کو دیکھا ہے کہ وہ دن کے نوافل ادا کرتے وقت ہر 2 رکعتوں پر سلام پھیرتے تھے۔ حدیث نمبر 1162 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تمام اہم معاملات کے لیے نماز استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کریم کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے تم میں سے کوئی جب کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھے، پھر کہے اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعے سے خیر کا طالب ہوں، تیری قدرت سے ہمت کا خواہ ہوں، تیری عظمت و فضل کا سوال کرتا ہوں، یقیناً تو قادر ہے میں قدرت والا نہیں، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، تو پوشیدہ اور غائب معاملات کو جانتا ہے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میرا یہ کام میرے دین، میری معیشت اور میرے معاملے کے انجام کے اعتبار سے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر اور آسان کر دے، پھر اس میں میرے لیے برکت فرما، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، میری معیشت اور میرے معاملے کے انجام کے اعتبار سے اچھا نہیں تو اسے مجھ سے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے لیے خیر کو مقدر کر دے، وہ جہاں بھی ہو پھر مجھے اس سے خوش کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا میں حاضل امر کی جگہ اپنے کام کا نام لے۔ حضرت ابو قتادہ بن ربیعہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھے نہ۔ حدیث نمبر 1164 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر واپس تشریف لے گئے۔ حدیث نمبر 1165 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، جمعہ کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں ادا کی۔ حدیث نمبر 1166 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران خطبہ فرمایا تم میں سے جب کوئی دوران خطبہ میں آئے تو اسے چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھ لے۔ حدیث نمبر 1167 مجاہد رحمت اللہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے گھر آ کر ان سے کہا گیا ابھی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ بات سن کر جب میں آیا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ سے تشریف لے جا چکے ہیں، البتہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کعبہ کے دروازے پر پایا۔ میں نے کہا بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ میں نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ میں نے دریافت کیا کہاں پڑھی ہے؟
انہوں نے جواب دیا، یہاں ان دونوں ستونوں کے درمیان۔ پھر آپ باہر تشریف لائے اور باب کعبہ کے سامنے 2 رکعتیں ادا کی۔ امام ابو عبداللہ بخاری رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاشت کی 2 رکعت پڑھنے کی وصیت فرمائی۔ حضرت عتبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صبح سویرے سورج کچھ بلند ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے گھر تشریف لائے۔ ہم نے آپ کے پیچھے سب بنائی تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔